اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی ونسلم علی خاتم الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ واہل بیتہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم کتاب الذبائح یہ موطا امام مالک کا 24واں باب ہے۔ کتاب الذبائح، ذبائح جمع ہے ذبیحہ کی۔ ذبیحہ بمعنی مذبوحہ، یعنی وہ جانور جو ذبح کیا جاتا ہے۔ یہ جو فعل ہے اس کو کہتے ہیں ذبح، اور ذبح کرنے والے کو کہتے ہیں ذابح، اور جانور کو ذبح اور ذبیح مذبوح، کبھی تا کے ساتھ ذبیحۃ مذبوحۃ، تو ذبیحہ کی جمع ذبائح ہے، یعنی ان جانوروں کا بیان جو ذبح کیے جاتے ہیں۔ پہلا باب ہے باب ما جاء فی التسمیۃ علی الذبیحہ، ذبیحہ پر بسم اللہ پڑھنے کا بیان۔ امام مالک اس باب میں جو پہلی حدیث لائے ہیں، فرماتے ہیں قال حدثنی یحییٰ عن مالک عن ہشام بن عروہ عن ابیہ انہ قال سئل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ عروہ بن زبیر سے روایت ہے کہ سرکار سے سوال کیا گیا صلی اللہ علیہ وسلم، فقیل لہ یا رسول اللہ ان ناسا من اہل البادیۃ یأتوننا باللحمان، ہمارے پاس دیہاتی لوگ گوشت لے کر آتے ہیں، ولا ندری هل سموا اللہ علیہ ام لا، انہوں نے اس پر اللہ کا نام لیا یا نہیں لیا ہمیں معلوم نہیں ہوتا۔ فقال رسول اللہ سم اللہ علیہ ثم کلوها، فرمایا تم نام خدا لے کر اسے کھاؤ۔ قال مالک وذلک فی اول الاسلام، امام مالک کہتے ہیں یہ ابتداء اسلام کی بات ہے، اور یہ حدیث شریف جو ہے یہ بخاری شریف میں بھی موجود ہے۔ اس پر محشی تبصرہ کرتے ہیں کہ اگرچہ دور اسلام کی ابتدا سے متعلق یہ حدیث بتائی جا رہی ہے، لیکن آج کے پرفتن دور میں یہ ایک بڑے قانون کا کام دیتی ہے، اصل عظیم کا۔ آج جب کہ مدعیان اسلام نے رنگ برنگے روپ دھار رکھے ہیں اور مقدس شجر اسلام میں پوری جرات اور بے باکی کے ساتھ غیر اسلامی عقائد و نظریات کی کلمیں لگائی ہوئی ہیں، تو ہمیں کا معلوم کہ جو گوشت ہمارے سامنے ہے وہ کس قسم کے مسلمان کا ذبیحہ ہے، اور اس کے نظریات کیا ہیں، اس کا ذبیحہ حلال بھی ہے یا روح شرع حلال نہیں۔ ایسے مشکوک حالات میں بہت زیادہ یعنی تحقیق کرنی چاہیے۔ انہوں نے لکھا ہے کہ گوشت کھانے سے پہلے اس پر بسم اللہ پڑھ لینا بہت ہی ضروری ہے، تاکہ فرمان رسالت کے مطابق اس کا کھانا حلال ہو جائے اور اس کے متعلق اللہ بعض پرش نہ ہو۔ لیکن اس حاشی پر بھی میرا اندیہ یہ ہے کہ وہ ابتدائے اسلام کی بات ہے تو وہاں بات اور تھی۔ نفس بسم اللہ کا تعلق تو ذبح کے ساتھ ہے، ذبح اگر اس کے بغیر ہوا تو پھر گوشت پر بسم اللہ پڑھنے کا کیا معنی، چھ معنی دارت کہ وہ اس کو کہاں حلال کرے گا۔ اس لیے وہ مسئلہ جو فتاوی رضویہ اور دیگر کتب فقہ میں لکھا ہے، احناف کا مذہب مختار وہی ہے کہ گوشت میں یہ قاعدہ کلی ہے کہ ذبح ہونے سے لے کر ہمارے ہاتھ میں پہنچنے تک کسی آن بھی نظر مسلم سے اوجھل نہ ہوا ہو، بیچ میں کافر کے ہاتھ میں نہ آیا ہو۔ اگر بیچ میں وہ کافر کے ہاتھ آ گیا تو پھر اس کا کھانا مسلمان کے لیے جائز نہیں۔
کہ وہ اگر کافر کے ہاتھ سے آپ کو پہنچے تو کیا بھروسہ کہ وہ جو اپنے نزدیک خنزیر کو یا ایسی چیزوں کو جو بے ذبح کیے ہوں حلال سمجھتا ہے وہ ان کے ساتھ گوشت تبدیل کر لے۔ ایک ذبح کافر سے نہ کروایا جائے، دوسرا کافر کے ہاتھ سے پہنچا ہوا گوشت جو ہے وہ استعمال نہ کیا جائے۔ باقی یہ نہیں ہے کہ وہ استغفر اللہ کافر نے ذبح کیا یا جس کے عقیدے کا کوئی ٹھکانہ ہی نہیں تھا یا کافر کے ہاتھ سے آیا تو اب گوشت پر خالی بسم اللہ پڑھ لیں تو وہ حلال ہو جائے گا، ایسا نہیں ہے۔ بسم اللہ کا تعلق ذبیحہ سے۔ آگے حدیث ہے، امام مالک کہتے ہیں حدثنی عن مالک عن یحییٰ بن سعید ان عبد اللہ بن عیاش بن ابی ربیعہ المخزومی امر غلاما له ان یذبح ذبیحۃ فلما اراد ان یذبح قال له سم اللہ فقال للغلام قد سمیت فقال انه سم اللہ ویحک قال له قد سمیت اللہ فقال عبداللہ بن عیاش واللہ لا اطعم ابدا۔ عبداللہ بن عیاش بن ابو ربیعہ مخزومی نے اپنے غلام سے ایک جانور ذبح کرنے کا فرمایا۔ جب وہ ذبح کرنے لگا تو انہوں نے اسے فرمایا بسم اللہ پڑھ۔ غلام نے کہا کہ میں بسم اللہ پڑھ چکا۔ فرمایا تیری خرابی ہو، بسم اللہ پڑھ۔ اس نے کہا میں بسم اللہ پڑھ چکا۔ عبداللہ بن عیاش نے اسے کہا کہ خدا کی قسم میں اسے کبھی نہیں کھاؤں گا۔ یاد رکھیں جس جانور پر ذبح کرتے وقت قصدن یعنی جان بوجھ کے بسم اللہ نہ پڑھی جائے تو امام اعظم اور امام مالک کے نزدیک اس کا کھانا قطعاً حلال نہیں۔ دوسری بات یہ ہے کہ جس جانور کو اللہ کا نام لے کر ذبح کیا گیا ہو وہ حلال ہے، اس کا گوشت کھانے میں کوئی مذائقہ نہیں، خواہ اسے دوسروں کی جانب منسوب کیا جاتا رہا ہو، پہلے یہ کہا جاتا رہا ہو کہ یہ فلاں کا بکرا ہے، یہ فلاں کی گائے ہے وغیرہ۔ اس نسبت سے تو محض اتنی سی مراد ہوتی ہے کہ اس کا ثواب فلاں بزرگ کی نظر کرنا ہے، یہ فلاں کے اصالِ ثواب کے لیے۔ ایسا کرنے اور کہنے سے اس جانور کی علت قطعاً متاثر نہیں ہوتی۔ بعض مبتدعین زمانہ یعنی بدعقیدہ لوگوں نے اس کے خلاف شور مچا کر آسمان سر پر اٹھایا ہوا ہے۔ ان حضرات نے بزرگوں کے اصالِ ثواب کی چیز کو بتوں کے چڑھاوے کی طرح معاذ اللہ قرار دے کر یہ ثبوت فراہم کیا ہوا ہے کہ انبیاء کرام اور اولیاء اعظام ان کرم فرماؤں کی نظر میں بتوں سے ذرا بھی مختلف نہیں ہیں، اور ان ہستیوں سے ظاہر عقیدت کے سارے مظاہرے گویا بت پرستی کی جدید صورت ہیں۔ جو حضرات اسے اپنی خانہ ساز توحید کے خلاف بتا کر بت پرستی ٹھہراتے ہیں ان کی بت پرست نوازی اور بت پرستوں سے پرستش کی حد تک پیار تاریخ انسانیت کا ایک حیرت انگیز باب ہے۔ اخباری رپورٹوں کے مطابق آج سے 1 صدی پہلے ایک بابی نے جو ہے وہ لاکھوں لاکھ روپے ہندوؤں کو مندر بنانے کے لیے دیے، اور اگر کسی کو یہ بات اخباری جھوٹ کے مترادف یا صرف الزام کے مترادف لگتی ہے تو وہ ابھی حالیہ دیکھ لے کہ عربوں نے باقاعدہ ہندوؤں کے ساتھ مل کر دبئی میں مندر بنائے بھی ہیں اور ان کے ساتھ مورتیوں کی پوجا بھی کی ہے۔ اور یہ بات پہلے 2 جہاں کے سردار صلی اللہ علیہ وسلم غیبی خبر کے طور پہ بتا چکے ہیں کہ قیامت قائم نہیں ہوگی جب تک عرب کے کچھ قبیلے بت پرستوں مشرکوں کے ساتھ مل کر وہ شرک نہ کر لیں۔ یہ ابو داؤد شریف سیاستہ میں یہ حدیث موجود ہے۔ تو یعنی ان کی توحید صرف نبیوں اور ولیوں سے دشمنی کا نام ہے، وہ شیطانی توحید ابلیس والی کہ اللہ کے کہنے پر بھی آدم علیہ السلام کی تعظیم اس نے نہیں کی۔ تو اس ضمن میں تیسری بات یہ مد نظر رکھنی چاہیے کہ تسمیہ یعنی بسم اللہ پڑھ کر اللہ کا نام لے کر ذبح کرنے سے صرف وہی جانور حلال ہوتا ہے جس کا ذبح کرنا شرعاً جائز ہو، یعنی کہ بھئی مقصد ہے وہ اس کا کھانا حلال ہی نہ ہو تو کہ بسم اللہ پڑھ کے کر لیں گے تو حلال ہو جائے گا۔ جس طرح کتے اور گدھے کو خواہ کتنا ہی اللہ کا نام لے کر ذبح کیا جائے وہ ہرگز حلال نہیں ہو سکتے اور ان کا گوشت کھانا قطعاً جائز نہیں ہو سکتا۔ ہاں ان کی کھال کام دے جائے گی دباغت کے بعد۔ حلال جانور کی مطلقاً خواہ ذبح کیا ہو خواہ ویسے مر جائے اس کی کھال استعمال میں لائی جا سکتی ہے دباغت کرنے کے بعد۔ دباغت اس عمل کو کہتے ہیں جس میں وہ کھال کی یعنی بو وغیرہ اور وہ ساری چیزیں ختم کر کے اس کو قابل استعمال بناتے ہیں۔ اردو میں اس کو کہتے ہیں چمڑا رنگنا، عربی میں کہتے ہیں دباغت کرنا۔ تو
اب تو مشینوں پہ ہوتے ہیں، پہلے اور طریقے سے ہوتے تھے، بڑے بڑے دیگ نما برتن میں ڈال کے کیکر کی چھال وغیرہ، اور وہ ان کی جو مقصد اثر ہوتا تھا وہ ختم کرتے تھے، بو وغیرہ۔ حرام جانور کو اگر کسی نے بروجہ شرعی ذبح کر دیا، اس پہ چھری پھیر دی اللہ کا نام لے کر، اللہ اکبر، ایک ہوتا ہے چیز کا حلال ہونا، ایک ہوتا ہے پاک ہونا۔ فقہ کی کتابوں میں لکھا ہے وہ پاک ہو جائے گا، اس کا کھانا حلال نہیں۔ پاک ہونے کا مطلب کیا ہے؟ اس کی کھال اب دباغت میں کرنے کے بعد استعمال میں لائی جا سکتی ہے۔ یہ اگر شریعت میں آسانی نہ ہوتی تو یہ جو ہم لنڈے کا مال پہنتے ہیں نا، وہ گدھے کی کھال کی کوئی ہوتی ہے تو کوئی کسی چیز کی ہوتی ہے، یہ کوئی ساری بکریوں کے نہیں ہوتی، یہ ٹوپیاں اور جو جرسیاں بنی ہوتی ہیں، سوائے انسان اور خنزیر کے چمڑے کے، جن کا استعمال جائز نہیں۔ انسان کا اس کے احترام کی وجہ سے، اور خنزیر کے نجس العین ہونے کی وجہ سے۔ ورنہ فقہ کا مسئلہ ہے کلو احاب دوبگا فقط طہورا الا جلد الخنزیر والآدمی، ہر چمڑا دباغت کے بعد قابل استعمال پاک ہو جاتا ہے سوائے خنزیر اور آدمی کے۔ اسی طرح چوری، غصب، رشوت وغیرہ حرام ذرائع سے حلال حاصل کیے ہوئے جانور، وہ بھی ظاہر ہے حرام ہی ہے، بھلے وہ حلال جانور ہوں، بکری وغیرہ۔ ایسے حرام ذرائع سے حاصل کی رقم سے خریدا ہوا حلال جانور، ٹھیک ہے نا، اس کا گوشت بھی کھانے والے کے حق میں حرام ہی ہے۔ ہاں، جن دوسرے لوگوں نے بے خبری کے باعث اس کا گوشت کھایا، ان کے لیے وہ کتے اور گدھے کے گوشت کی طرح نہیں ہے، جن کو یعنی پتہ ہی نہیں تھا کہ بھئی یہ رشوت سے اگلے نے خرید کے مجھے بھیجا ہے تحفہ وغیرہ، یہ وہ۔ حرام روزی کے جسم پر جو اثرات مرتب ہوتے ہیں، اس کے مناظر آج آنکھوں کے سامنے۔ انسان کے بننے اور بگڑنے کا دار و مدار بڑی حد تک لقمہ حلال پر ہے اس کی، اور لقمہ حرام پر، یعنی حلال ہے تو بنے گا، لقمہ حرام ہے تو بگڑے گا، روزی پر منحصر ہے۔ پاک ہونے کے لیے پاک روزی ضروری ہے۔ بعض لوگ وہ پیسوں کی خاطر جو ہے وہ اپنا مقصد ضمیر بیچ دیتے ہیں، وہ حرام حلال کی پرواہ کیے بغیر دنیاوی عشائشیں بڑھیں، کار کوٹھی ہونی واجبی ہے جی، بچے عیاشی میں رہیں، تنگی نہ ہو، تو ایسوں کو نصیحت کرتے ہوئے کہا گیا، اے طائر لاہوتی، اس رزق سے موت اچھی جس رزق سے آتی ہو پرواز میں کوتاہی۔ پھر پر کٹ جاتے ہیں اس بندے کے، وہ جس سے پیسے وہ لیتا ہے، اس طرح مقصد ہے۔ دوسرا باب ہے ما یجوز من الزکوٰۃ فی حال الضرورہ۔ زکوٰۃ شرعی کہتے ہیں شرعی ذبح کرنے کے عمل کو۔ ذبح کے لیے دوسرا لفظ عربی میں استعمال ہوتا ہے زکوٰۃ۔ یہ ویسے زا کاف واو کا جو مادہ ہے، زا کا تا کا، زکوٰۃ بھی جیسے لفظ بولتے ہیں، تو یہ ستھرے کے معنی میں ہوتے ہیں۔ زکوٰۃ کو زکوٰۃ بھی اس لیے کہتے ہیں کہ وہ باقی مال کو ستھرا کر دیتی ہے اور اس میں برکت پیدا کر دیتی ہے۔ تو یہ زکوٰۃ بھی جو اس میں جب خون بہایا جاتا ہے تو وہ جانور یعنی ستھرا بمعنی کیا ہے؟ حلال اور پاک ہو جاتا ہے۔ کسی جانور کو مجبوراً ذبح کرنے کا باب ہے فی حال ضرورہ۔ پہلی روایت ہے حدثني يحيى عن مالك عن زيد بن اسلم عن عطاء ابن يسار ان رجلا من الانصار من بني حارثة كان يرى لقحة له بأحد فأصابها الموت فذكاها بشذاذ فسئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك فقال ليس بها باس فكلوها۔ دوسری روایت ہے حدثني عن مالك عن نافع عن رجل من الانصار عن معاذ بن سعد اور سعد بن معاذ ان جاریۃ لکعب بن مالک کان ترعى غنما له بسلع فاصیبت شاة منها فادرکتها فزکتها بحجر فسئل رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم عن ذلك فقال لا باس بها فكلوها۔ تیسری حدثني عن مالک عن ثور بن زید الدیلی عن عبداللہ ابن عباس انہ سئل عن ذبائح نصارى العرب فقال لا باس بها وتلا هذه الآية من يتولوا منكم فإنه منهم۔ آگے اثر حدثني عن مالك انه بلغه ان عبد الله ابن عباس كان يقول ما فرل اوداج فكلوا۔ حدثني عن مالك عن جاج بن سعيد عن سعيد بن المسيب انه كان يقول ما ذبح به اذا بدا فلا باس به اذا اضطررت اليه۔ ارشاد فرمایا کہ عطا بن یسار سے روایت ہے کہ بنی حارثہ میں سے ایک انصاری اپنی اونٹنی کو احد پہاڑ پہ چرا رہا تھا، اچانک اونٹنی مرنے لگی تو اس نے ایک دھار والی لکڑی سے اسے ذبح کر دیا۔
پھر رسول پاک سے پوچھا تو فرمایا کہ اس میں کوئی حرج نہیں، کھا لو۔ معاذ بن سعد یا سعد بن معاذ سے روایت ہے کہ حضرت کعب بن مالک کی ایک لونڈی صلا پہاڑ پر بکریاں چرا رہی تھی، بکری مرنے لگی، اس لونڈی نے اسے پتھر سے ذبح کر دیا۔ رسول پاک سے اس بارے میں پوچھا گیا تو آپ نے فرمایا کوئی حرج نہیں، کھا لو۔ حضرت عبداللہ بن عباس سے عربی نصارہ کے ذبیحہ کے متعلق پوچھا گیا تو فرمایا اس میں حرج نہیں، اور یہ عہد پڑی اور تم میں جو کوئی ان سے دوستی رکھے گا تو وہ انہی میں سے، یعنی دوستی تو نہیں رکھنی لیکن اہل کتاب کا درست ذبح کیا ہوا جو نام خدا پر ہے وہ جائز ہے۔ دو ہی ذابح ہوتے ہیں ان کا ذبح جائز ہے، ایک مسلم کا، دوسرا کتابی۔ کتابی اس کافر کو کہتے ہیں جن کے پیغمبر پر آسمانی کتاب اتری، عیسائی اور یہودی ہیں تو وہ کافر، مسلمان نہیں۔ بعض لوگ سمجھتے ہیں کہ بھئی ان کا ذبیحہ حلال ہے تو شاید وہ مسلمان ہیں، نہیں، وہ کافر ہی ہیں، لیکن وہ کافر ہیں کہ جن کے نبیوں پر کتاب اتری تھی۔ اگر وہ اسلام لے آتے تو ان کے لیے ڈبل ثواب ہوتا، پہلے بھی وہ آسمانی دین پر تھے، پھر اس پر انہوں نے اسلام جو ان کے دینوں کے لیے مٹانے والا تھا، ناسخ تھا، اس کو نہیں مانا تو وہ ہیں کافر، لیکن ان کا عام کافروں سے فرق رکھا گیا۔ ایک فرق یہ ہے کہ ان کا ذبیحہ جو اللہ کے نام پر ہو، حضرت عیسیٰ یا حضرت عزیر کے نام پر نہ ہو، وہ حلال ہے۔ دوسرا ان کی عورتیں جو ایک تو پھر مرتد ہو گئے، ان میں کئی بالکل وہ ہو گئے، دہریہ ہو گئے، بے دین ہو گئے، وہ نہیں، جو یہودیت اور عیسویت پر ہیں ان کی عورتوں سے مسلمان مرد نکاح کر سکتے ہیں لیکن اس کے نقصانات بہت ہیں۔ ان کی گود میں جو بچے آئیں گے وہ پھر عیسائی بنیں گے۔ عیسائی عورت مسلمان سے نکاح کے بعد بھی اگر اسلام قبول نہیں کرتی تو پھر سمجھ جاؤ کہ وہ دین سے، اس کو اپنے سے، مذہب سے پیار ہے، وہ پرورش بچوں کی اسی مذہب پہ کرے گی، تو مسلمان کی نسل میں پھر آگے سمجھو کافر ہی چلیں گے۔ امام مالک کو یہ بات پہنچی کہ حضرت عبداللہ بن عباس فرمایا کرتے کہ جو چیز رگوں کو کاٹ دے اس کے ذبح کو کھا لو۔ یا بن سعید سے روایت ہے کہ سعید بن مسیب فرمایا کرتے جب تمہیں مجبوری ہو تو جس چیز کے ساتھ ذبح کرو اور وہ کاٹ دے تو کوئی حرج نہیں، یعنی آپ ذبح کرتے ہیں بے مجبوری تو پھر تو چھری اور وہ بھی تیز ہونی چاہیے تاکہ کم تکلیف ہو، لیکن اگر کوئی ایسی مجبوری بن گئی تو کسی بھی دھاری دار آلے سے جو رگیں کاٹنے کی صلاحیت رکھتا ہو، لکڑی ہو، شیشہ ہو، پتھر ہو۔ یہ عورتوں نے من گھڑت ایک مسئلہ نکالا ہے کہ جی نہیں، چھری بھی تب کہ اس میں لکڑی کا دست ہو، اور وہ بھی تب کہ اس میں 3 کیلیں لگی ہوں۔ آج جمعے کے بعد ایک صاحب پوچھ رہے تھے کہ بوڑھی عورتوں کا ایک مسئلہ ہے کہ عورت کا جنازہ جائز نہیں ہے جب تک وہ اپنی زندگی میں اتنے من مہندی نہ لگا لے، اتنے کلو سرما نہ لگا لے، کانچ کی چوڑیاں نہ پہنے، فلاں فلاں۔ یہ وہ مسائل ہیں جس پر عقل حیران ہے کہ بھئی یہ پتہ نہیں کہاں ان کی میٹنگ ہوتی ہے، کہاں بیٹھ کے گھڑتی ہیں اور پھر تائید کرتی ہیں باقاعدہ۔ آپ انہیں کبھی مسئلہ یہ کہہ دیں کہ بھئی یہ مسئلہ نہیں ہے، یہ اصل مسئلہ یہ ہے، وہ کہیں گے یہ نئے آ گئے ہیں، ہماری 60 سال 70 سال 80 سال عمر ہے، یعنی نہیں، ذبح حلال ہے عورت کا، اگر ذبح کرنا جانتی ہو تو ہمارے ہاں تو مرد نہیں کر سکتے تو عورتیں کر کہاں سکتی ہیں؟ بات جی جی نہیں، یعنی اس کا ذبیحہ جب کہ اس کا جانور کو ہاتھ نہیں لگتا، اس کا ہاتھ تو چھری کو لگتا ہے، وہ اتنا ناپاک ہے، تو پھر جس آٹے کو وہ ڈائریکٹ اپنے ہاتھوں سے گوندتی ہے وہ بھی ناپاک ہونا چاہیے، خصوصاً جب وہ ایام حیض چل رہے ہوں، مینسز میں ہو، پھر تو اس آٹے کو ہاتھ بھی نہیں لگانا چاہیے۔ یہ من گھڑت مسئلہ، اگر وہ ذبح کا فعل جانتی ہے تو جس طرح مسلمان مرد کا جائز ہے اس کا بھی جائز ہے، کہتے ہیں۔ اچھا، پھر انہوں نے کہا جائے نا جی بھی تو کہ عمر کوئی دلیل نہیں ہے، بھائی ایک بندہ اس نے علم سیکھا ہی نہیں تو اس کی عمر بڑھنے کے ساتھ اس کی جہالت بڑھے گی یا اس کا علم بڑھے گا؟ جہالت بڑھے گی نا۔ جس نے علم نہیں سیکھا تو کہہ رہے جی میری عمر زیادہ ہے، تو عمر کے ساتھ تو جہالت بڑھے گی، جہالت پرانی ہوگی نا جی۔ اگر عالم ہے تو اس کا علم پرانا ہوگا، اور جاہل ہے تو اس کی جہالت پرانی ہوگی۔ باب ما یکرہ من الذبیحہ فی الزکاۃ، جس ذبیحہ کا کھانا مکروہ ہے۔ قال حدثني يحيى عن مالك عن يحيى بن سعيد عن ابي مرة مولى عقيل ابن ابي طالب انه سال ابا هريرة عن شاة ذبحت فتحركت بعضها فامره ان ياكلها ثم سال عن ذلك زيد بن ثابت فقال ان الميتة لتتحرك ونهى عن ذلك۔
وسئل مالک عن شاة ترددت فتكسرت فأدركها صاحبها فذبحها فسأل الدم منها ولم تتحرك فقال مالك اذا كان ذبحها ونفسها يجري وهي تترف فليأكل۔ ابو مرہ نے حضرت ابو ہریرہ سے اس بکری کے بارے میں پوچھا جس سے ذبح کر دیا گیا لیکن اس کا کوئی حصہ حرکت کر رہا ہو، انہوں نے اس کے کھانے کا حکم دیا۔ پھر حضرت زید بن ثابت سے پوچھا تو فرمایا کہ مردہ بھی حرکت کرتا ہے اور اس سے منع کر دیا۔ امام مالک سے اس بکری کے متعلق پوچھا گیا جو اوپر سے گر پڑی اور اس کی ٹانگیں ٹوٹ گئیں، مالک نے اسے دیکھ کر ذبح کر دیا، اسے خون بہا لیکن اس نے حرکت نہیں کی۔ امام مالک نے فرمایا کہ ذبح کے وقت اگر اس کا سانس چل رہا تھا اور پتلیاں پھر رہی تھیں تو اسے کھا لو۔ اصل چیز ہے کہ وقت ذبح جانور کا پہلے سے زندگی موجود ہونا شرط ہے۔ اس کی پھر کچھ علامتیں اس طرح جس طرح امام مالک نے بھی فرمائی، اعلیٰ حضرت نے اس کی پوری تفصیل لکھی ہے کہ وہ پتلیاں جیسے امام مالک نے فرمایا پھر رہی ہوں تو یہ علامت ہے کہ وہ پہلے زندہ تھا، اور بال جسم پہ کھڑے ہو جانے نہ کھڑے ہونا یہ علامت ہے، آنکھیں بند کر لینا اور کھول لینا، تو اس کا دار و مدار کچھ اہل تجربہ کے تجربات پر بھی ہوتا ہے۔ جو ماہر قصاب ہوگا وہ یہ باتیں جانتا ہوگا، اور جو اناڑی ہو تو پھر وہ تیر تو کئی مارتا ہے۔ اس لیے پہلے تسلی کر لینی چاہیے کہ جب ذبح کر رہے ہیں تو اگر وہ جانور بیمار ہے یا اس پر غشی طاری ہے یا وہ بالکل دورہ پڑ گیا تو چھری پھیرتے وقت دیکھ لینا چاہیے کہ حیات باقی ہے یا نہیں۔ اگر کنفرم ہو گیا اور بس صرف وہ دل کو منانے کے لیے چھری پھیل رہا ہے تو پھر ظاہر ہے کہ وہ اپنے ساتھ زیادتی کر رہا ہے اس کو کھا کے۔ کتاب الذبائح کا یہ آخری باب ہے، باب زکوٰۃ ما فی بطن ذبیحہ، ذبیحہ کے پیٹ سے بچہ برآمد ہو تو اس کا حکم۔ آگے کتاب الصید ہے، شکار کا بیان شروع ہو جائے گا اور پھر اس میں آگے کچھ قربانی کے اور بھی مسائل پھر آئیں گے۔ قال حدثني يحيى عن مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر انه كان يقول اذا نهرت الناقة فزكاة ما في بطنها في زكاتها اذا كان قد تم خلقه ونبت شعره فاذا خرج من بطن امه ذبح حتى يخرج الدم من جوفه۔ امام نافع سے روایت ہے کہ حضرت عبداللہ بن عمر فرمایا کرتے تھے جب اونٹنی کو نہر کر دیا گیا تو اس کے پیٹ کا بچہ بھی پاک ہو گیا جبکہ اس کے اعضاء مکمل ہو گئے ہوں، یعنی کچا بچہ نہ ہو اور اس کے بال نکل آئے ہوں۔ اگر بچہ اپنی والدہ کے جسم سے زندہ پیدا ہو تو اسے ذبح کیا جائے تاکہ اس کے پیٹ سے خون جاری ہو جائے۔ اثر حدثني عن مالک عن یزید ابن عبداللہ ابن قسیط اللیثی عن سعید ابن المسیب انه كان يقول زکاة ما في بطن ذبیحة في زکاة امه اذا كان قد تم خلقه ونبت شعره۔ یزید بن عبداللہ بن قسیط لیسی سے مروی ہے کہ سعید بن مسیب فرمایا کرتے تھے، تابعی جلیل، ماں کی زکوٰۃ سے یعنی ماں کے ذبح سے پیٹ کے بچے کا ذبح ہو جاتا ہے جبکہ اس کی تخلیق مکمل ہو چکی ہے اور اس کے بال نکل آئے۔ شرعی مسئلہ یہ ہے کہ قربانی کا وہ جانور کہ جو حاملہ ہے اگر تو وضع حمل کے دن قریب ہیں تو خام خواہ اس کا تعین کرنا اس میں کراہت ہے، ثواب کم ہوتا ہے، اور اگر حمل کے دن قریب نہیں ہے تو اس کی قربانی بالکل جائز ہے جس طرح عام جانور کی۔ لیکن اگر وہ جو حمل جس کا پورا ہو چکا تھا اس کی قربانی کسی نے کر دی تو قربانی جائز ہے، کراہت ہے، ثواب کم ہوتا ہے، لیکن ایسا نہیں ہے کہ اس کی قربانی نہ ہوتی۔ اب جو بچہ نکلا اگر تو وہ زندہ ہے تو قربانی والے جانور کے پیٹ سے نکلا ہوا بچہ اس کا ذبح کرنا واجب ہے، وہ اسی کا جز ہے، اسی کا حصہ ہے۔ اگر اس کو ذبح کر دیا تو فابیا، اور اگر ایام قربانی نکل گیا اور اس کو ذبح نہیں کیا تھا تو اس کا صدقہ کرنا واجب ہے، اور اگر اس کو بیچ دیا تو ان پیسوں کا صدقہ کرنا واجب ہے، اور اگر وہ نکلا ہی مردہ یا کچا بچہ تو اس پر اس جانور جس کو آپ نے ذبح کیا اس پر کوئی حرج نہیں آئے گا، وہ آپ کی قربانی ہو جائے گی۔ پروردگار عالم ہم سب کو احکام شرع درست سیکھنے اور سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوایا ان الحمد للہ رب العالمین۔ جزا اللہ عنا سیدنا و مولانا
محمدا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ما ہوا ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین.